It's Faizan Raza presents. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری شریف کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتاب الغسل کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارکہ کے سے متعلقہ احادیث کریمہ انشاءاللہ ذکر کی جائیں گی۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی حدیث کو بعض اوقات بار بار لے کر آتے ہیں، جیسے آپ نے کسی ایک راوی سے ایک بات سنی، پھر دوسرے سے سنی، مضمون تقریباً دونوں کا ایک جیسا ہے لیکن آپ دونوں کی روایت ذکر فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ایک ہی راوی کی ایک حدیث میں بعض الفاظ کم منقول ہوتے ہیں، دوسری جگہ انہی راوی نے اسی حدیث کو بیان کیا ہوتا ہے لیکن کچھ زیادہ الفاظ کے ساتھ۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کسی سے گفتگو کرتا ہے، ایک واقعہ بتاتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ ہر ایز اٹ از ایک ایک لفظ کو ذکر کر نہیں دیتے، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ رہ جاتا ہے۔ پھر وہ جب دوسرے کو واقعہ بیان کرتا ہے تو اس کو کچھ نئی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں، یا کچھ ایسا ہوتا ہے جو پہلے بیان کی وہ بھول چکا ہوتا ہے، وہ ان کے سامنے جب بیان کرتا ہے۔ اب ان دونوں اشخاص سے اگر وہ واقعہ سنیں تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے فلاں سے سنا ہے، لیکن ایک کچھ اور الفاظ سے بیان کرے گا، دوسرا کچھ اور الفاظ سے بیان کرے گا، تو اس طرح تھوڑا تھوڑا تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ تر احادیث کریمہ اس میں ذکر کریں، جس میں ایک جیسے مضامین ہیں حصول برکت کے لیے میں ذکر کر دوں گا، لیکن ہم اس کی شرح بیان نہیں کریں گے۔ ایک جگہ بیان ہو جائے گی تو پھر ہم آگے تیزی کے ساتھ چلتے جائیں گے۔ تو ابھی یہ حدیث پاک چل رہی تھی، حدیث نمبر 248 سے میں دوبارہ اس کو لیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب الوضوء قبل الغسل، یعنی غسل سے پہلے وضو کرنے کا باب۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر اس طرح وضو کرتے جس طرح نماز کا وضو کرتے تھے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کر کے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو پانی لے کر سر پر بہاتے، پھر اپنے تمام جسم پر پانی بہایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی شاید میں آپ کی خدمت میں بلکہ یقیناً عرض کر چکا ہوں کہ جب فقہائے اسلام کوئی مسئلہ اخذ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پیش نظر کوئی 1-2 حدیثیں نہیں ہوتی ہیں، نہ ایک آدھ کتاب سے وہ حدیثیں لیتے ہیں، بلکہ اس موضوع سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں اور جتنی بھی کتابوں میں ہیں اور جتنے بھی اس موضوع سے متعلق قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے معاملات ذکر کیے یا آیات نازل فرمائی، ان سب کو بھی جمع کر لیتے ہیں۔ پھر جمع کرنے کے بعد ان سے مسائل نکالے جاتے ہیں، اور اس میں پھر یقینی سی بات ہے کہ جب ساری کتابیں سامنے ہوتی ہیں اور ہر بیان کردہ راوی کی بات سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس میں یقینی سی بات ہے جب خلاصہ نکالا جاتا ہے تو وہ بڑا کامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ فقہ کی کتاب اٹھا کر پڑھیں گے تو اس میں غسل کا طریقہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوگا، جیسے ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ سنت کریمہ ہے کہ پہلے آپ دل میں نیت کو حاضر کر لیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ستر ڈھکا ہوا ہے تو پڑھیں، وہ بھی واش روم سے باہر پڑھیں، پھر اندر داخل ہو تو ذکر نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ دل میں آپ اللہ کا نام ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھوئیں، پھر جسم پر اگر کہیں کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے اس کو دھوئیں، پھر ستر کا مقام دھوئیں، پھر نماز کی طرح کا وضو کر لیں۔ اس کے بعد پورے جسم پر تیل کی طرح پانی کو مل لیں، پھر سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر الٹے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر سر پہ اور بقیہ دھڑ پر پانی ڈالیں، اور پانی ڈالتے ہوئے جسم کو ملتے جائیں۔ یہ ایک پورا تفصیل سے جو طریقہ فقہ کی کتابوں میں درج ہے، آپ کو کسی بھی حدیث میں اتنی تفصیل کے ساتھ نظر نہیں آئے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ راوی، جیسے میں نے کہا کہ روایت کرنے والے بعض اوقات ایک چیز کو ذکر کرتے ہیں دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا راوی اس دوسری بات کو ذکر کرتا ہے پہلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ فقہا کا کام ہوتا ہے، علماء اسلام کا یہ کام رہا ہے کہ وہ ان دونوں راویوں کی روایت کو سامنے لاتے ہیں
ان سے بھی الفاظ لیتے ہیں، ان سے بھی الفاظ لیتے ہیں، اور پھر اس کا مجموعہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں بڑی ترتیب کے ساتھ پرفیکٹ ایک چیز حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ فقہاء کرام کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بلا مبالغہ لاکھوں احادیث کریمہ کو سامنے رکھ کر تتبع اور جستجو کے بعد پھر اس کا خلاصہ نکال کر ہم عوام کی آسانی کے لیے ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ایک بالکل واضح، صاف اور مکمل مضامین کے ساتھ مواد ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ احادیث کریمہ سنیں گے تو جس نے پہلے غسل کا طریقہ سیکھا ہوا ہے، فقہ کی کتابوں سے پڑھا ہوا ہے، علماء سے سنا ہوا ہے، انہیں بہت ساری باتیں ان حدیثوں میں نظر نہیں آئیں گی۔ تو اب یہ پریشان نہ ہو کہ جی بخاری میں تو ہے نہیں، اور فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں۔ تو فقہاء کرام صرف بخاری کو ہی تو نہیں دیکھتے نا، مسلم بھی ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، پھر دارمی ہے، بہقی وغیرہ ہے، ان روایات کو بھی سامنے، ان کی روایات کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اور پھر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جب آپ یہ حدیثیں سنیں گے تو آپ کو تشنگی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ راوی نے جتنی باتیں بیان فرمائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہاں نقل کر دیا، اور امام بخاری کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ جو غسل کا مکمل ترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ ان تمام حدیثوں میں جمع کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض چیزیں یہاں پر ذکر کر دی گئی ہیں، بعض یہاں ہے ہی نہیں، وہ دوسری کتابوں میں آپ کو ملیں گی۔ لیکن امام بخاری فقہاء اسلام کا یہ کارنامہ کہہ لیں، اور ان کا بہت بڑا ہم پر احسان کہہ لیں کہ انہوں نے ان تمام کتابوں کو سامنے رکھ کر اس کا خلاصہ نکال کر ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا۔ دیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرمایا کرتے تھے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے۔ یہ سنت کریمہ ہے کہ دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر اس طرح وضو کرتے جس طرح نماز کا وضو کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں درمیان میں آپ نے وہ تمام چیزیں چھوڑ دیں کہ نیت کرنا، پھر دونوں ہاتھ دھونا، پھر اس کے بعد ستر کا مقام دھونا، اگر کوئی نجاست لگی ہے بالفعل بدن پہ اس کو دور کرنا، یہ چیزیں ادھر ذکر نہیں کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول کو ایسا بیان نہیں کیا گیا جن میں ان چیزوں کا تذکرہ ہو۔ پھر فرماتی ہیں کہ پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کر کے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، انہیں تھوڑا پانی لیا، اس طرح بالوں میں ڈالا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس پر، جیسے سر ہے مثال کے طور پہ، بڑے گھنے بال تھے آپ کے سر پر، تو ان بالوں کے اندر گمان ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب خشک بال ہوں خاص طور پر تو انسان اگر بے توجہی میں پانی بہائے تو وہ بالوں کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتا، یا بال چپکے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور یہ فوراً پانی کو جذب نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی خصوصاً جب ڈبے وغیرہ سے نہا رہا ہو، شاور سے نہیں نہا رہا، بالٹی یا مگ وغیرہ سے نہا رہا ہے، اس وقت خاص طور پر اگر یہ اس طرح سنت کو ادا کر لیا جائے کہ پہلے تھوڑا سا پانی سر پہ ڈال کے اچھی طرح جیسے مالش ہم کرتے ہیں، تھوڑی سی مالش کر لی جائے، اور آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ ہاں اکثر بالوں کے درمیان پانی پہنچ چکا ہے، پھر سر پہ پانی ڈالنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ وسوسے نہیں آئیں گے کہ کوئی جگہ سوکھی تو نہیں رہ گئی۔ اور یہ حدیث بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب تم غسل جنابت کرو تو اچھی طرح ہر بال کو دھو، کیونکہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا تو جہنم میں اس طرح کیا جائے گا۔ یہ دو حدیثیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ملا کے عرض کی ہیں، ان کے مضامین کہ گویا کہ ایک بال کو ہمیں دھونا ہے۔ اب اگر سر کے اوپر پانی بہایا اور بالوں کے درمیان پانی نہیں پہنچے گا تو یقیناً غسل نہیں ہوگا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ پھر اپنے ہاتھوں سے 3 دفعہ چلو پانی لے کر سر پر بہاتے، یعنی اس طرح لے کر اس طرح سر پہ بہایا سرکار نے، اور پھر اپنے تمام جسم پر پانی بہاتے تھے۔ اگلی روایت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح وضو کیا جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیروں کو آپ نے اپنے پیروں کو نہیں دھویا، باقی وضو مکمل کر لیا، اور اپنے ستر کو دھویا، اور اس پر جسم پر اگر کوئی ایسا کوئی چیز لگی تھی اس کو بھی دھو دیا، پھر اپنے اوپر پانی بہایا، پھر اپنے پیروں کو ایک طرف کر کے انہیں دھویا۔ یہ آپ کا غسل جنابت تھا۔
اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں کہ پہلے دور میں چونکہ نکاسی کا تیزی کے ساتھ پانی کے نکل جانے کا انتظام نہیں تھا، تو بعض اوقات